برائٹن کا جیک، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 47واں انشا، شارق علی۔ چھوٹے گول پتھروں سے پر ساحلی میدان میں بیٹھے میں اور جیک آتی جاتی لہروں کو دیکھ رہے تھے۔ ہمارے سامنے سمندر اور بائیں ہاتھ پر پیلس پیئر کی 1800 فٹ اونچی عمارت تھی۔ دادا جی اپنے دوست جیک سے پچھلی ملاقات کا ذکر کر رہے تھے۔ بولے، جیک نے بتایا، اس پیئر کی تکمیل 1899 میں ہوئی تھی۔ 10 سال پہلے کوئین وکٹوریہ کی سالگرہ پر شہر کا قابل دید کلاک ٹاور پہلے ہی تعمیر کیا جا چکا تھا۔ بھائی ممدو، برائٹن ریستورانوں کا شہر ہے۔ ہر 400 افراد کے لیے ایک ریستوران۔ ہر رات نئے ریستوران میں کھانا کھاؤ تو بھی 1 سال درکار۔ چرچل نے اسی شہر میں تعلیم حاصل کی۔ ہندوستان کا سرویئر جارج ایورسٹ، جس کے نام پر ماؤنٹ ایورسٹ کا نام رکھا گیا، یہیں سینٹ اینڈریوز کے قبرستان میں دفن ہے۔ سنگریزوں پر بیٹھے آئس کریم ختم کر چکے تو لہروں کے نزدیک نرم ریت پر ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اب پیچھے پیئر اور دائیں ہاتھ کچھ بلندی پر سی فرنٹ سڑک تھی، جس کے ایک طرف یہ ساحل اور دوسری جانب کئی ستاروں والے ہوٹلوں کی قطار ہے۔ خاموشی کے وقفے میں جیک کی زندگی ذہن میں فلم کی طرح چلی۔ 68 سالہ جیک اسی شہر میں ٹرین کی بوگیاں صاف کرنے والی غریب ماں کے یہاں پیدا ہوا تھا۔ باپ کا چہرہ اسے یاد نہیں۔ مسلسل سگریٹ نوشی نے ماں کو بھی جلد جدا کر دیا تھا۔ غریب خالہ اور حکومتی مدد سے بچپن گزرا، لیکن شرارتیں جاری و ساری۔ ایک دن وہ اور اس کی دوست این اونچے درخت کی جھکی شاخ سے چرچ کی چھت پر کود تو گئے، لیکن واپسی کے لیے شاخ پہنچ سے بہت دور۔ مدد کو چلائے تو فائر بریگیڈ بلوائی گئی، اتارا گیا اور خوب ٹھکائی ہوئی۔ جانے کیوں جیک کے دل میں تعلیم حاصل کرنے کا بے پناہ جوش تھا۔ حکومتی وظیفے اور گرامر سکول کے استادوں کی توجہ نے اسے پہلے ڈاکٹر بنایا، پھر مسلسل محنت نے عالمی شہرت یافتہ رائل کالج کا پروفیسر۔ 17 سال کی عمر میں 16 سالہ این سے کیے عہد و پیمان، نصف صدی کی کامیاب شادی کی صورت اب بھی قائم ہے۔ پھر جیک نے خاموشی توڑی اور برائٹن کی کہانی سنائی۔ 5ویں صدی میں ساحل کے قریب مچھیروں کی چھوٹی سی بستی سے شروع ہونے والا گاؤں سیکسن دور میں کاشتکاروں کو بھی کھینچ لایا۔ مچھیرے پہاڑی کے نیچے ساحل سے قریب اور کاشتکار دوسری طرف زرخیز وادی اور میدان میں آباد ہوئے۔ 1313 میں یہاں کے رہائشیوں کو قانونی حقوق میسر آئے تو یہ ایک مارکیٹ ٹاؤن بن گیا۔ مچھلی مارکیٹ اور سالانہ میلے کا ذکر قدیم کتابوں میں ملتا ہے۔ 15ویں صدی میں فرانسیسی حملہ آور ہوئے تو رات میں پہاڑی پر مشعلیں روشن کی گئیں۔ دور دور سے لوگ مدد کو آ گئے اور حملہ آوروں کو فرار ہونا پڑا۔ 18ویں صدی کے شروع میں شدید طوفان نے تباہی مچائی تو آبادی صرف 1500 رہ گئی۔ ڈاکٹر رسل نے 1750 میں سمندر میں نہانے کے فوائد پر کتاب لکھی۔ پرنس آف ویلز اپنے دوستوں سمیت نہانے آنے لگے تو بہت سے امیروں نے بھی یہاں گھر بنائے۔ عمارتیں اور مارکیٹیں تعمیر ہوئیں اور جدید شہر کے نقوش ابھرے۔ باتیں کرتے ہوئے میں اور جیک سیڑھیاں چڑھ کر اور سی فرنٹ سڑک عبور کر کے کنگز ہوٹل کی لابی میں آ بیٹھے، جہاں ہمارا قیام تھا۔ برائٹن کا یتیم جیک ریٹائرمنٹ کے بعد اب ایک ایسے عالمی ادارے کا سربراہ ہے جو جغرافیہ، مذہب اور نسل سے بے نیاز محروم لوگوں کو مدد فراہم کرتا ہے۔ پاکستان میں زلزلے سے تباہ شدہ گاؤں کی از سر نو تعمیر سے لے کر
غازہ کے ہسپتالوں میں دوائیاں مہیا کرنے اور ساؤتھ امریکہ کے یتیموں کو تعلیم دینے تک انسانیت کی خدمت کا انتھک جذبہ برائٹن کے جیک کو سرفراز کیے ہوئے ہے، جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔